بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے علم النحو 86 سبق ہے۔ منصوبات میں سے مفعول بھی اور مفعول بھی میں سے فائدہ جو ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ بعض جگہ مفعول بھی کا فعل کسی قرینے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو جب کسی قرینے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، مثلا پہلی قسم ہم پڑھ چکے ہیں کہ اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، تو اہلاً و سہلاً اس کا فعل جو ہے وہ معذوف ہے اور یہ مفعول بھی ہے۔ اور کبھی جو ڈرانے کے وقت جو الفاظ بولے جاتے ہیں، مثلا ایاک والاسد، ایاک والاسد، تو یہ دوسری قسم، یہ پہلی قسم، یہ دوسری قسم پچھلے سبق میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ ابھی آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ تیسری قسم ہے کہ کسی کی پکارنے کے وقت بھی فعل کو حذف کرتے ہیں۔ کسی کو جب ہم بلاتے ہیں، کسی کو آواز دیتے ہیں یا کسی کو ہم اپنے طرف متوجہ کرتے ہیں، تو اس وقت ہم اس کو یا کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، آیا کے لفظ سے، اے کے لفظ سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی فعل ادعو جو ہے، فعل ادعو یہ محذوف ہوتا ہے اور اس کا قائم مقام کیا ہوتا ہے؟ یا حرف ندا، اس کو کہتے ہیں حرف ندا۔ اور یا کے بعد جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں منادا، منادا، اس کو منادا کہتے ہیں، یہ حرف ندا اور یہ منادا۔ اور یہ حرف ندا جو ہے یہ قائم مقام ہے کس کے؟ ادعو فعل کے، یعنی اس کا ترجمہ یا غلام زیدن کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں بلاتا ہوں یا میں پکارتا ہوں زید کے غلام کو، میں پکارتا ہوں زید کے غلام کو۔ تو یہ ادعو فعل محذوف ہے۔ کون سا فعل محذوف ہے؟ ادعو فعل محذوف ہے۔ اور اس یا کو ہم یا حرف ندا اور غلام زیدن کو ہم منادا کہیں گے، اور اس کے بعد جو الفاظ ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں جوابی ندا۔ اور منادا ندا ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ انشاء کی قسم سے ہے۔ یہاں پر یہ بات ہو گئی کہ اہلاً و سہلاً کی طرح اور ایاک والاسد کی طرح کہ اہلاً و سہلاً میں اتیت اہلاً و اتیت سہلاً ہے، اس کا فعل محذوف ہے، اور ایاک والاسد میں اتقی فعل محذوف ہے۔ تو یہاں پر ادعو فعل جو ہے وہ محذوف ہے، اور یہ اصطلاحات ہم یاد رکھیں گے کہ یہ حرف ندا ہے، آگے جو ہے اس کو منادا کہیں گے، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کو ہم جواب ندا کہیں گے۔ مثلا جواب ندا کے لیے آپ یہ مثال سمجھے، یوسف اعرض عن هذا، تو اعرض عن هذا یہ جواب ندا ہے، اس کو جواب ندا کہتے ہیں، اور یوسف یہ منادا ہے، اور یہاں پر یا حرف ندا جو ہے وہ محذوف ہے، یا یوسف اعرض عن هذا۔ تو یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی۔ یہ ابھی تنبیہ جو ہے، تنبیہ کے لیے پہلے یہ سمجھے کہ جو منادا ہے، جو یا کے بعد جس کو آپ بلا رہے ہیں، جس کو آپ پکارتے ہیں، یا تو وہ مضاف ہوگا، مضاف نمبر ایک، منادا یا مضاف ہے، منادا یا مضاف ہے، یا شبی مضاف ہے، نمبر تین، یا نکرہ غیر معین ہے، نکرہ غیر معینہ، اور نمبر چار ہے مفرد اور معرفہ ہے۔ یہ چار قسمیں ہیں، یعنی یا کے بعد جب ہم الفاظ ذکر کرتے ہیں، مثلا صحابہ کرام نے احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
تو یہ قسم ہے کس سے؟ مضاف کی۔ یہاں پر رسول کی اضافت ہے لفظ اللہ کی طرف، تو رسول پر زبر ہے، منصوب ہے، یہ منصوب ہوگا، منصوب۔ منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی منصوب ہے، اس پر زبر آئے گی، یا رسول اللہ۔ شبہ مضاف اس کو کہتے ہیں کہ وہ مضاف کی طرح، جس طرح مضاف مضاف الیہ کی طرف احتیاج ہوتا ہے، اس کا بھی اپنے ما بعد کی طرف احتیاج رہتا ہے۔ جس طرح قارئن اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل ہے، اور یہ کتاباً اس کے لیے کیا ہے؟ مفعول بھی بنتا ہے، تو یا قارئن کتاباً یہ بھی منصوب ہوگا، یا شبہ مضاف ہو، یا نکرہ غیر معین ہو، یا رجل خذ بیدی، تو ان تینوں حالتوں میں یہ کیا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ مثلا یا قارئن کتاباً، تو یا قارئن کتاباً، قارئن جو ہے یہ بھی منصوب ہے، اور کتاباً یہ بھی منصوب ہے، اور یہ شبہ مضاف ہے، یہ شبہ مضاف مضاف کی طرح ہے، اے پڑھنے والے، یا قارئن کتاباً کس چیز کے پڑھنے والے؟ اخبار پڑھنے والے، یا رسالہ پڑھنے والے، یا کتاب پڑھنے والے، تو کتاباً کتاب کے پڑھنے والے۔ اور یا نکرہ غیر معینہ ہو، نکرہ ہو اور غیر معینہ ہو، جس طرح اندھا آدمی ہے اور کسی کو بلا رہا ہے کہ اے آدمی آؤ مجھے ہاتھ سے پکڑو، تو وہ اندھا ہے، وہ کسی کو دیکھتا نہیں ہے، وہ انہیں معین نہیں کیا، بلکہ آواز دے رہے کہ جو بھی ہو کوئی آئے اور مجھے ہاتھ سے پکڑ لے، تو یہاں پر یا رجل جو ہے یہ نکرہ ہے، اور غیر معین ہے، معین نہیں ہے، تو یا رجلاً خذ بیدی، میرے ہاتھ سے، مجھے ہاتھ سے پکڑ لو۔ اور منادہ معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، مثلا اس کی مثالیں بہت ہیں، مثلا یا اللہ، یا اللہ، اور یا زید، یا عائشۃ، یا معاذ، یا سعد، تو اس طرح کے الفاظ جتنی بھی ہے یہ مبنی ہوگا بالضم، یہ مبنی بالضم ہے، یعنی علامت رفع اس کے کیا ہے؟ رفع پر مبنی ہوتا ہے۔ یا زیدو، جیسے یا زیدو کا لفظ ہے، تو اگر یہ تین ہے، مضاف ہے، شبہ مضاف ہے، نکرہ غیر معین ہے، تو یہ تینوں منصوب ہیں، اور یہ مبنی ہے بالضم، ضمہ کے ساتھ مبنی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہے، یہ تو یہ ہوگی کہ منادہ کیا ہو، کہ یا مضاف ہو، شبہ مضاف ہو، یا نکرہ غیر معین تو منصوب ہے، معرفہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی بالضم ہے۔ ابھی مفرد معرفہ میں سے اگر معرب باللام ہو، مثلا الناس ہے، تو یہ معرف باللام ہے، تو اس کے ساتھ یا حرف ندا جو ہے، اس کے بعد ایہا، یعنی یا حرف ندا اور منادہ کے درمیان، منادہ کیا ہے؟ الناس، یہ منادہ ہے، یا اس طرح قل یا ایہا الکافرون، یا ایہا الکافرون، تو ابھی کافرون اگر معرب باللام ہو، کیا ہو؟ یعنی یہ منادہ ہے، منادہ، یہ بھی منادہ ہے، یہ معرب باللام ہے، اس میں معرب باللام اس کو کہ جو جس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہو، یا ایہا الناس، تو حرف ندا ہے، یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے، اور کافرون یہ منادہ ہے، اور یہ معرب باللام ہے، اس پر الف واللام ہے، تو اس کے درمیان ایہا کا لفظ جو ہے یہ لانا لازمی ہے، ایہا، یہ عبارت جو ہے اگر منادہ
معرب باللام ہو، منادا معرب باللام ہے، مثلا یا ایھا الرجل، یا ایھا الطلاب، یا ایھا الطلاب، تو یہاں پر الف لام ہے، معرب باللام ہے، یا ایھا الاساتذہ. تو اگر معرب منادہ اگر معرب باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا سے فصل کرنا لازمی ہے، کہ ان کے درمیان ایھا کا لفظ جو ہے لانا پڑے گا. اور اس کی ترکیب یہ ہے کہ یا حرف ندا قائم مقام ادعو، ادعو، ایو یہ موصوف، یہ مبین، مبین، اور یہ الناس عاطف بیان، مبین اور عاطف بیان. مبین عاطف بیان دونوں مل کر یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. کس کے لیے؟ اور یہ ہا جو ہے یہ ہا حرف تنبیہ ہے، یہ حرف تنبیہ ہے. تو یہاں پر مبین اور عاطف بیان دونوں مل کر یہ مفعول بھی ہے. ادعو فعل کہہ رہے ہیں، ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ انشائیہ بنتا ہے. تو اس سبق میں ہم نے ایک یہ ذکر کیا کہ کسی کو پکارنے کے وقت بھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. ایک یہ نمبر ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یا جو ہے یہ حرف ندا ہے اور غلام زیدن یہ منادہ ہے. تین باتیں یہ ہوگی. اور یہ یا جو ہے یہ قائم مقام ہے ادعو کی. یہ چار باتیں ہو گئی. پھر ہم نے منادہ کے چار اقسام ذکر کی کہ منادہ مضاف ہو، شبہ مضاف ہو، نکرہ غیر معین ہو تو منصوب ہوگا. اگر منادہ معرفہ ہو، معرفہ مفرد معرفہ ہو، اگر مفرد معرفہ ہو تو پھر مبنی بالضم ہوگا، یعنی رفع کے ساتھ مبنی ہوگا. لیکن اگر الف لام آ جائے اس میں، کس پر؟ منادہ پر الف لام آ جائے تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا سے فصل کرنا لازمی ہے. یہ باتیں یاد رکھیے. اور یہ میں نے آپ کو اس کی ترکیب کرا دی کہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ایھا اس کو مبین کریں گے اور الناس کو عاطف بیان کریں گے. تو یہ ہے اس کی ترکیب. پھر بھی اگر سبق میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی مسئلہ آپ کو ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.